اس عید کے موقع پر جو دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور اس موقع پر جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا، ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے بابا جان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی اس یادگار کو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں میں زندہ و تابندہ رکھنے کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں اس کا کیا ملتا ہے، ہمیں اس سے کیا اجر حاصل ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جو جانور ذبح کرتے اس کی کھال کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی ہی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، بعض جانور اون والے ہوتے ہیں، وہ بڑی گھنی ہوتی ہے، تو آپ فرمایا اس کے ہر ریشے کی اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اتنے اجر والا یہ عمل ہے، اتنی نیکیوں کا حامل یہ عمل ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے دو شرائط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط اخلاص، اس قربانی کو کریں اللہ کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، قربانیوں کا لہو، اس کا گوشت وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، بلکہ وہاں پہنچتا ہے تو کرنے والے کے دل کی نیت اور اس کا جذبہ اور اس کا اخلاص پہنچتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کرنے والے کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنے لاکھ جانور لیا، اتنے جانور لے لیے، 10 لے لیے، 20 لے لیے، اتنے لاکھوں کا بیل خرید لیا، یہ مقصد ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ یہ پہلی شرط ہی ہم نے پوری نہیں کی۔ اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ کے مطابق قربانی کریں۔ آپ کو اسوہ مبارکہ جہاں یہ عمل ہے کہ آپ جانور ذبح کیسے کرتے تھے، جانور کے ساتھ شفقت کیسے برتے تھے، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کیسے کیا جاتا تھا، سب سے بڑھ کر یہ ہمیں اسوہ پیش کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اسوہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بکرا ذبح کر کے میرے گھر بھیجا، اور میں نے کیا کیا کہ میں نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے وہ سارا ہی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ صرف کندھے کا تھوڑا سا گوشت میں نے بچا کر آپ کے لیے رکھ لیا۔ آپ تشریف لائے تو مجھ سے پوچھا، وہ بکرا کدھر ہے جو میں نے بھیجا تھا ذبح کر کے؟ آپ فرماتی ہیں کہ وہ تو میں نے ما باقی اللہ کتیف ہوا، وہ تو میں نے سارا اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیا، صرف کندھے کا گوشت باقی بچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، باقیہ کلھا الا کتفھا، ایشا اگر مجھ سے پوچھو وہ بچا جو تو نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، وہ نہیں بچا جو ہم نے اپنے گھر میں رکھا۔ والباقیات الصالحات، باقی رہتی ہیں تو نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ میرے علم میں یہ باتیں موجود ہیں کہ بعض اوقات عین عید کے دن بھی بعض سفید پوش جو کسی کے پاس جا کر مانگ نہیں سکتے، کسی سے سوال نہیں کر سکتے، لا یسألون الناس الحافا، چمڑ کر لوگوں سے کہہ نہیں سکتے، ان کے گھروں میں دال پکتے ہم نے دیکھی ہے، ان کے گھروں میں ہم نے سبزی پکتے ہوئے دیکھی ہے، ہم نے ان کے گھروں میں پکوڑے اپنے بچوں کے لیے بنتے دیکھے۔ خدا را ان چیزوں سے اپنے آپ کو بلند کریں۔ اگر ہم ایک دن دو دن کم کھا لیں گے، لیکن ہماری اس قربانی سے ہمارے عزیز و اقارب وہ قربانی کی خوشیوں میں، وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان کے بچے جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے ہی قریبی ہیں، ہمارے دوستوں کے بچے، ہمارے عزیزوں کے بچے ہیں، وہ گوشت کھا لیں گے تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہوگی، یہ بہت بڑی قربانی ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارکہ ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے۔ اس انداز سے جب قربانیاں کی جاتی ہیں اللہ قبول کرتا ہے، اور پھر اون کے ہر ریشے کے برابر نیکیاں عطا کرتا ہے، بال کے ہر کھال کے برابر اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آخری بات یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اس وقت وہ اعتماد کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور جانور ذبح کروا لیتے ہیں۔ صرف ان اداروں پر اعتماد کریں جن پر آپ کو 100% اعتماد ہے۔ یہ قربانی ہے، یہ شاعر اللہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جو نماز عید سے پہلے جانور ذبح ہو جاتا ہے وہ قربانی میں شمار نہیں ہوتا، وہ عام صدقات ہوتے ہیں، کھانے والا گوشت ہوتا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو اہتمام کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ آپ کے نماز عید پڑھنے کے بعد ذبح کیا جائے، چاہے آپ کسی ادارے میں کروا رہے ہیں، چاہے خود کر رہے ہیں یا کسی قصاب کے ذریعے آپ کروا رہے ہیں، اس بات کا ضرور خیال رکھیں اور یاد رکھیے ان مسائل کو سمجھنا، دینی احکام کو جاننا بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچا اور مخلص مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قربانی کے عمل کی برکت سے اللہ ہمارے اس ملک میں، ہماری اس سوسائٹی میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔